بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 7 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج فرسٹ لیسن پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، چیپٹر کا نام ہے اس چیپٹر کا مڈل ایجز ان یورپ 500 to 1500 سی ای۔ مڈل ایجز یعنی قرون وسطی۔ قرون وسطی یعنی وسطی زمانہ، یہ ایک دور کا نام ہے مڈل ایجز، جس کو اردو میں قرون وسطی کہا جاتا ہے یورپ میں۔ یہ دور کب سے کب تک تھا؟ 500 to 1500 سی ای، جو 500 سے 1500 عیسوی تک کا ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کا نام ہے۔ اچھا، تو جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مین ایونٹس، پیپل اینڈ چینجز، یعنی بڑے واقعات، مین ایونٹس بڑے واقعات، لوگ اینڈ چینجز اور تبدیلیاں، اور تبدیلیاں کورڈ جو شامل ہے ان دا اسٹڈی پیریڈ، مطالعاتی دور میں، یعنی جس دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ مطالعاتی دور کون سا ہے؟ اسٹڈی پیریڈ 500 to 1500 سی ای، یعنی وہ جو 500 سے 1500 عیسوی پر محیط ہے، جو 500 عیسوی سے 1500 عیسوی تک کا دور ہے۔ دی مڈل ایجز واز دا پیریڈ ان یورپین ہسٹری۔ یہ جو مڈل ایجز کا دور ہے، یعنی جو قرون وسطی ہے، تو یہ یورپی تاریخ میں وہ دور تھا دیٹ کیم بٹوین اینشینٹ اینڈ ماڈرن ٹائمز، جو قدیم اور جدید دور کے درمیان آتا ہے۔ اٹ لاسٹڈ فرام اباؤٹ 500 سی ای ٹو 1500 سی ای۔ یہ دور تقریباً 500 عیسوی سے 1500 عیسوی تک قائم رہا، یا یہ دور تقریباً 500 عیسوی سے 1500 عیسوی پر محیط ہے۔ دی کرسچن چرچ پلیڈ اے وائٹل رول ان دا ہسٹری آف دی مڈل ایجز۔ دی کرسچن چرچ، یہ عیسائی جو چرچ ہوتا تھا، جو گرجا گھر ہوتا تھا، یعنی جہاں پہ عیسائی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اس نے مڈل ایجز یعنی قرون وسطی کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کس چیز نے؟ کرسچن چرچ نے۔ ارلی مڈل ایجز یعنی ابتدائی قرون وسطی، یا قرون وسطی کا ابتدائی دور۔ دی مڈل ایجز قرون وسطی بیگن شروع ہوئی وین جرمینک ٹرائب، جب جرمنی قبیلے، جرمینک ٹرائبز، جرمینک قبیلے کون سے قبیلے تھے؟ پیپلز، یعنی یہ قبیلے ان لوگوں پر مشتمل تھی فرام ناردرن یورپ، جن کا تعلق شمالی یورپ سے تھا، ان لوگوں کا تعلق شمالی یورپ سے تھا۔ انویڈڈ، تو ان لوگوں نے حملہ کیا، دا ویسٹرن پارٹ آف دی رومن امپائر، رومی سلطنت کے مغربی علاقوں پر، ان ٹرائبس نے۔ دی ٹرائبس ٹوک اوور دا لینڈ، یعنی ان قبیلوں نے ان زمینوں پر قبضہ حاصل کیا، اینڈ فارمڈ مینی اسمال کنگڈمز، اور بہت سی چھوٹی ریاستیں بنائی۔ دی انویڈرز آلسو ایونچولی کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی۔ اچھا، یہ حملہ آور جو تھے، انہوں نے آخر کار عیسائیت کی مذہب قبول کی، which had become the major religion of Roman Empire، جو رومی سلطنت کا بڑا مذہبی، جو رومی سلطنت کا بڑا مذہب بنا۔ The Pope was the head of the Christian Church۔ پوپ عیسائی گرجا گھر کا ہیڈ ہوتا تھا، یعنی سربراہ ہوتا تھا۔
ہی اینڈ ادر چرچ لیڈرز، وہ اور دوسرے چرچ کے جو لیڈر ہوتے تھے، جو رہنما ہوتے تھے، بیکیم ویری پاورفل، تو انہوں نے بہت طاقت حاصل کی، بہت طاقتور بنے. فیو پیپل آؤٹ سائڈ دا چرچ، چرچ سے باہر چند لوگ کوڈ ریڈ اینڈ رائٹ، وہ پڑھ سکتے تھے اور لکھ سکتے تھے. ڈیورنگ دا ارلی مڈل ایجز، ابتدائی قرون وسطی میں یا قرون وسطی کے ابتدائی دور میں. ریلیجس کمیونٹیز، مذہبی طبقے، کالڈ مونیسٹریز، جنہیں خانقاہیں کہا جاتا تھا، ور سینٹرز آف لرننگ، تو یہ علم کے مرکز ہوا کرتے تھے، یہ مونیسٹریز، یہ خانقاہیں. مینوریلزم یعنی جاگیردارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام یعنی جن میں چند لوگ جن کو جاگیردار کہا جاتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہوتا ہے، وہ زمینوں کے مالک ہوتے ہیں. تو یہ مونیریلزم جو تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، بیکیم، تو یہ بنا دا چیف اکنامک سسٹم آف یورپ، یورپ کا بڑا سماجی نظام، معاشی نظام، اقتصادی نظام. موسٹ آف دی لینڈس were owned by wealthy lords. اچھا، اکثر زمینیں جو تھی وہ امیر اور لارڈس کی یا امیر اور جاگیرداروں کی ملکیت ہوتی تھی، یا زیادہ تر زمینوں پر ویلتھی لارڈس کا قبضہ ہوتا تھا، یعنی امیر اور لارڈس کا قبضہ ہوتا تھا. پیزنٹس ڈیپینڈنٹ آن دی لارڈ فار پروٹیکشن. یہ جو پیزنٹس تھے، پیزنٹس یعنی جو مزدور لوگ، یا لارڈ مزدور لوگوں کی حفاظت کرنے کے محتاج ہوتے تھے. پیزنٹ جو تھے یعنی مزدور لوگ، وہ جو لارڈ کی طرف سے یا لارڈ کی طرف سے یعنی ان کے مالکوں کی طرف سے حفاظت کے لیے محتاج ہوتے تھے، یعنی لارڈ ان کی تحفظ کرتے تھے، پیزنٹس کی، ان مزدور لوگوں کی. دی موسٹ سکسیسفل کنگ آف دس پیریڈ، اس دور کا جو سب سے کامیاب کنگ تھا، بادشاہ تھا، واز شارلمین، اس کا نام شارلمین تھا. ہی رولڈ دی فرینکس فرنگی کو کہتے ہیں، وہ فرنگی پر یعنی فرنگی لوگوں پر حکومت کرتا تھا، یا فرنگیوں پر حکومت کرتا تھا، یا انگریزوں پر حکومت کرتا تھا. ان دا ریجن، اس علاقے میں، دیٹ از نو فرانس اینڈ جرمنی، جو اب ان کو فرانس اور جرمنی کہا جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہے دا پوپ کراؤنڈ شارلمین ایمپرر آف دی رومنس ان دا 8th century CE. اچھا، پوپ نے 8ویں صدی عیسوی میں شارلمین کو روم کے لوگوں کے شہنشاہ کے طور پر تاج پہنایا. پوپ نے کس کو تاج پہنایا تھا روم کے لوگوں کے شہنشاہ کے طور پر؟ شارلمین کو. کب؟ 8ویں صدی عیسوی میں. however، تاہم his heirs were too weak to run the empire، تاہم اس کے جو heirs تھے یعنی ان کے جو ورثاء تھے یا ان کے جو جانشین ہوتے تھے، وہ سلطنت نہیں چلا سکتے تھے. It later called the Holy Roman Empire in one piece یعنی مجموعی طور پر اس کو بعد میں ہولی رومانو کہلانے لگا، ہولی مقدس. اچھا، نیکسٹ ہے اچھا فرام دا 8th century CE to the 10th century CE، 8ویں صدی عیسوی سے 10 صدی عیسوی تک. وائکنگ یعنی سمندری ڈاکو جو حملہ آور تھے، انویڈرز حملہ آور، اٹیکڈ مینی پارٹس آف یورپ، تو انہوں نے یورپ کے بہت سے علاقوں پر انہوں نے حملہ کیا. دی وائکنگس کیم فرام وٹ آر ناؤ ڈنمارک، ناروے اینڈ سویڈن. یہ جو وائکنگس تھے، سمندری ڈاکو تھے، یہ ڈنمارک، ناروے اور سویڈن سے آتے تھے.
یعنی سویڈن سے آ کر یہ حملہ آور ہوتے تھے. اچھا دے میڈ ٹربل فار مینی رولرس. وہ بہت سے حکمرانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے. نیکسٹ اچھا ڈیورنگ دا 10th century CE 10ویں صدی عیسوی کے دوران یا 10ویں صدی عیسوی میں فرانس ڈیولپ دا فیوڈل سسٹم. فرانس نے فیوڈل سسٹم یعنی جاگیردارانہ نظام کو فرانس نے ڈیولپ کیا یا فرانس نے ترقی دی جاگیردارانہ نظام کو. کس مقصد کے لیے؟ ٹو پرووائڈ سیکیورٹی، تحفظ حاصل کرنے کے لیے. لینڈ اونر یعنی زمین کے جو مالک ہوتے تھے کالڈ لارڈز، جنہیں لارڈز کہا جاتا تھا. بیلٹ کیسل، تو انہوں نے قلعے تعمیر کیے. دے گیو لینڈ ٹو فالوورس، وہ اپنے پیروکاروں کو یا یہ ان لوگوں کو جو لوگ ان کا حکم مانتے تھے کالڈ نائٹس، ان لوگوں اور ان لوگوں کو نائٹس کہا جاتا تھا. یعنی نائٹس وہ لوگ ہوتے تھے جو لارڈس کی حکم مانتے تھے، یعنی ان کے فالوورس تھے. ان ریٹرن، بدلے میں، دی لارڈس کالڈ آن، لارڈس ان کو بلاتے تھے، دے آر نائٹس، اپنے نائٹس کو. یعنی لارڈ اپنے نائٹس کو، جو ان کے نائٹس ہوتے تھے، ان کو بلاتے تھے. کس مقصد کے لیے؟ ٹو ڈیفینڈ دیم ان بیٹل، لڑائی میں ان کا دفاع کرنے کے لیے یا لڑائی میں اپنی دفاع کرنے کے لیے. پیپل کالڈ سرفس، یعنی لوگ جنہیں صرف کہا جاتا تھا. صرف یعنی صرف غلام قسم کے لوگ تھے. یہ ور فورسڈ، تو ان صرفوں کو مجبور کیا جاتا تھا ٹو فارم دا لینڈ، زمین کو کاشت کرنے پر. یعنی وہ صرف سے بزور طاقت یعنی مطلب یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر ان سے کام لیا جاتا تھا. صرفس ور ناٹ مچ بیٹر آف دین سلیوز، یہ جو صرف تھے یعنی یہ جو مزدور لوگ تھے، یہ جو غلام لوگ تھے، ان کی حالت غلاموں سے زیادہ بہتر نہیں تھی. اچھا نیکسٹ ہے لیٹر مڈل ایجز یعنی بعد کا قرون وسطی. کنڈیشنز امپرووڈ ان دا 11th century CE 11ویں صدی عیسوی میں حالات بہتر ہوئے یا حالات میں بہتری آئی. پیپل لرن ٹو گرو مور نیوٹریشس فوڈ، لوگوں نے مزید نیوٹریشس فوڈ یعنی غذائی یا غذائیت سے بھرپور خوراک اگانا سیکھا. ہیلتھ امپرووڈ، صحت میں بہتری آئی. اینڈ دا پاپولیشن گرو، اور آبادی میں اضافہ ہوا. ٹاؤنس آلسو گرو، شہروں یا قصبوں میں اضافہ ہوا. اینڈ ٹریڈ انکریزڈ، اور تجارت بڑھنے لگا. کنگ ہنری II آف انگلینڈ اینڈ کنگ لوئس IX آف فرانس. اچھا انگلینڈ کا جو ہنری دوم تھا اور فرانس کا جو لوئس IX تھا، انہوں نے کیا فورس فیوڈل لارڈس، تو انہوں نے فیوڈل لارڈس جو تھے یعنی جاگیردارانہ نظام کے اندر جو لارڈس تھے ان کو مجبور کیا ٹو ایکسیپٹ دیئر اتھارٹی، اپنی حکم ماننے پر. ڈیورنگ دا 11th century CE اینڈ 12th century CE 11ویں صدی عیسوی اور 12ویں صدی عیسوی کے دوران یورپینز ڈیولپڈ دا گوتھک اسٹائل آف دی آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. یورپ کے لوگوں نے آرٹ کے گوتھک طرز اور فن تعمیر کو ڈیولپ کیا یعنی ترقی دی. گوتھک اسٹائل یعنی یہ ایک مخصوص قسم کا طرز ہے، اور یہ جو یورپین تھے یعنی یورپ کے لوگ تھے وہ اس طرز پر عمارات بناتے تھے. تو یہ ایک طرز کا نام ہے عمارات بنانے کا. کرسچنز بیلٹ اسٹیٹلی کیتھیڈرلز آف اسٹون. اچھا عیسائیوں نے عالیشان قسم کے اسٹیٹلی عالیشان قسم کے کیتھیڈرلز یعنی بڑے گرجا گھر یا کلیسائے تعمیر کی. کیتھیڈرل کہتے کلیسا کو، یعنی یہ ایک بڑا گرجا گھر ہوتا ہے جہاں پہ عیسائی لوگ عبادت کرنے آتے ہیں. آپ اسٹون جو کہ پتھر کے بنے ہوتے تھے وتھ ٹال ٹاورس، اور ان میں اور ان کے اندر
اونچے مینار ہوتے تھے، اینڈ اسٹینڈ گلاس، اور ان میں اسٹینڈ گلاس یعنی اور اس میں بدنما قسم کے کا شیشہ استعمال ہوتا تھا یا داغدار قسم کا شیشہ استعمال ہوتا تھا۔ نوٹری ڈام کیا ہے؟ بلڈنگ، یہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، ایک عمارت کا نام ہے، اور کہاں پہ ہے یہ؟ ان پیرس میں۔ از اے گڈ ایگزامپل آف گوتھک کیتھیڈرل، تو یہ گوتھک طرز پہ بنی ہوئی کیتھیڈرل یا گرجا گھر کی ایک اچھی مثال ہے۔ There was also a rebirth of learning، rebirth دوبارہ پیدا ہونا، یعنی علم جو تھا وہ دوبارہ زندہ ہونے لگا۔ The first European universities were founded in Bologna, Italy, Paris, France and other cities۔ اچھا، بولونگا، اٹلی، پیرس، فرانس اور دوسرے شہروں میں یورپ کی پہلی یونیورسٹیاں قائم ہونے لگی۔ بٹوین 1095 CE and 1291 CE، 1095 عیسوی اور 1291 عیسوی کے درمیان، کرسچن کنگز، عیسائی بادشاہ and knights from all over Europe، پورے یورپ سے participated، شرکت کی یا شامل ہوئے in a series of crusades in the Middle East، یعنی قرون وسطی کے کئی صلیبی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا یا شامل ہوئے۔ They fought against Muslims for control of places، اچھا، یہ مسلمانوں سے ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑے، یعنی انہوں نے مسلمانوں کے ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی۔ That Christian considered to be holy، یہ جن ہے یعنی ان علاقوں کو جو کرسچن لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، وہ کیا سمجھتے تھے؟ مقدس سمجھتے تھے، یعنی ان علاقوں کو عیسائی لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے یعنی ان علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی یا جنگیں لڑی۔ اچھا، نیکسٹ ہے دی منگول امپائر واز فاؤنڈیڈ بائی چنگیز خان ان 1206 CE۔ اچھا، چنگیز خان نے 1206 عیسوی میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دی منگولز کانکرڈ آلموسٹ ہول آف رشیا، پولینڈ، ہنگری، یوکرین، مولڈیویا ایٹسیٹرا۔ منگول نے تقریباً سارے روس یا پورے روس، پولینڈ، ہنگری، یوکرین، مولدیویا وغیرہ پر کو فتح کیا۔ دی رائز آف منگولز، یہ منگولز کی جو رائز تھی، یعنی یہ جو منگول مارز وجود میں آئے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ چینج دا ہول سیناریو، تو اس کی وجہ سے پورا منظرنامہ تبدیل ہوا۔ کہاں پہ؟ ان ایسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ، مشرقی اور مرکزی یورپ میں۔ نیکسٹ ہے کنگ جان آف انگلینڈ اینڈ مگنا کارٹا King John of England signed the Magna Carta in 1215 CE۔ انگلینڈ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا جان، اس نے 1215 عیسوی میں مگنا کارٹا پر دستخط کیے۔ یہ مگنا کارٹا یہ ایک دستاویز کا نام ہے، ایک سمجھوتے یا معاہدے کا نام ہے۔ دی ڈاکومنٹ، یہ دستاویز یا یہ معاہدہ اسٹارٹیڈ، یہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے اسٹارٹیڈ نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیٹڈ ہونا چاہیے۔ دی ڈاکومنٹ اسٹیٹڈ، یعنی اس دستاویز میں یا اس معاہدے میں لکھا ہوا ہے دیٹ دا کنگ واز ناٹ ابو دی لا، کہ بادشاہ جو ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ 10 اس طرح
It protected the rights of the people. اس نے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی یا تحفظ کیا. اینڈ آف دی مڈل ایجز، قرون وسطی کا اختتام. دی لاسٹ پارٹ آف دی مڈل ایجز واز اے ٹائم. اچھا، قرون وسطی کا جو آخری دور تھا تو یہ وہ زمانہ تھا آف ٹربل اور مصیبت کا یا مشکلات کا. انگلینڈ اینڈ فرانس فاٹ دی 100 years وار between 1337 and 1453 CE. اچھا، انگلینڈ اور فرانس نے 100 years وار یعنی 100 سال جنگ لڑی. کب؟ بٹوین 1337 and 1453 CE، 1337 اور 1453 عیسوی کے درمیان انہوں نے یہ 100 years وار لڑی، انگلینڈ اور فرانس نے. یعنی یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ تھی. کس چیز پر؟ اوور ٹیریٹوریل رائٹس، علاقائی حقوق پر. یعنی کہ انگلینڈ کسی ایک علاقے کو کسی ایک علاقے پر حق جتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اسی طرح فرانس دوسرے علاقے پر یا فرانس بھی. تو ان علاقوں پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ 100 years وار کی جنگ لڑی تھی. اے ڈیزیز کالڈ دا بلیک ڈیتھ، ایک بیماری جس سے بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا یعنی کالی موت. بوبانک پلاگ، تو یہ بوبانک پلاگ تھا یعنی ایک وبا تھی. کیلڈ اباؤٹ 1/3 آف دی پیپل ان یورپ، تو اس نے یورپ میں تقریباً 1/3 یعنی 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ لوگوں کی جانیں لی. یہ کب سے کب تک؟ بٹوین 1347 and 1351 CE، 1347 اور 1351 عیسوی کے درمیان. اچھا، پرنٹنگ واز انوینٹڈ ان اباؤٹ 1440 CE. اچھا، تقریباً 1440 عیسوی میں پرنٹنگ ایجاد کیا گیا. دیس مینٹ، اس کا یہ مطلب تھا دیٹ بکس کوڈ بی پروڈیوسڈ ایزیلی اینڈ ان گریٹ نمبرس، کہ کتابوں کو آسانی اور بڑی تعداد میں پروڈیوس کیے جا سکتے تھے یعنی تخلیق کیے جا سکتے تھے. مینی مور پیپل، بہت سے مزید لوگ. دیئر فور، اس لیے ہیڈ ایکسیس ٹو بکس، ان کتابوں تک رسائی انہیں حاصل ہوتی تھی. اینڈ کوڈ لرن ٹو ریڈ، اور پڑھنا سیکھ سکتے تھے. ویریس چینجز لیڈ ٹو، یہ کہاں پہ چلا گیا؟ یہ یہاں پہ ہونا چاہیے. تو یہ یہاں پہ therefore to go various changes to it. اچھا، یہاں پہ تھا نا. various changes led to the end of the middle ages، یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے. اچھا، مختلف قسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے مڈل ایجز یعنی قرون وسطی کے اختتام کا باعث بنا. بہت سی مختلف قسم کی تبدیلیاں قرون وسطی کے خاتمے کا باعث بنا. فیوڈلزم ویکنڈ، یہ جو جاگیردارانہ نظام تھا یہ کمزور ہوا. کیونکہ اسپین، فرانس اینڈ انگلینڈ
کیونکہ اسپین، فرانس اور انگلینڈ بیکیم اسٹرانگ کنٹری، تو یہ طاقتور یا مضبوط ممالک بنی۔ اچھا نیکسٹ ہے سون دا رینائسنس، جلد رینائسنس۔ رینائسنس کہتے ہیں اردو میں نشاط ثانیہ کو، تو یہ نشاط ثانیہ ایک دور کا نام ہے رینائسنس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ کون سا دور تھا؟ اے ٹائم آف گریٹ لرننگ اینڈ آرٹ، یعنی علم اور فن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اچھا تو یہ رینائسنس جو تھا یہ کیا تھا؟ واز ان پراگریس، تو یہ پراگریس میں تھا، یعنی اس میں اس کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ یورپینز آلسو لرنڈ اباؤٹ امیریکنز ان 1492 CE۔ اچھا یورپ کے لوگوں نے 1492 عیسوی میں تقریباً امریکیوں کے بارے میں بھی جانا یا معلوم ہوا، امریکنز کے بارے میں، یعنی امریکہ کے لوگوں کے بارے میں۔ This discovery led to a new understanding of the rest of the world۔ اچھا اس دریافت سے باقی دنیا کے سمجھ کا یا سمجھنے کا ایک نیا راستہ کھول گیا۔ It was the first stage of the modern age۔ یہ جدید دور کا پہلا مرحلہ تھا، فرسٹ اسٹیج پہلا مرحلہ۔ اچھا یہ اب دیا ہوا ہے ٹائم لائن آف دی مڈل ایجز، مڈل ایجز کا ٹائم لائن، یعنی ٹائم لائن تاریخ وار واقعات مڈل ایجز کا۔ اور یہ مڈل ایجز کب سے کب تک ہے یہ زمانہ؟ 500 to 1500 CE، یعنی 500 عیسوی سے 1500 عیسوی تک۔ 476 CE، تو اس سال یعنی 476 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ دی فال آف دی رومن امپائر، رومن امپائر کا زوال ہوا یا زوال پذیر ہوا، اینڈ بگیننگ آف دی مڈل ایجز، اور قرون وسطی کا آغاز ہوا۔ 481 CE 481 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ کولویس بیکیم دی کنگ آف دی فرینکس، کولویس جو تھا یہ فرنگیوں کا بادشاہ بنا۔ کولویس یونائٹڈ موسٹ آف دی فرینکش ٹرائبس، کولویس نے بہت سے یعنی فرنگی کے جو قبیلے تھے انہیں متحد کیے۔ دیٹ ور پارٹ آف رومن پروونس آف گولو، جو رومی صوبے گول کے حصہ تھے، یعنی ان کے ساتھ یہ قبیلے شامل تھے۔ 500 CE، تو 500 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ کلوویس فاؤنڈر دا فرینکش اسٹیٹ، کولویس جو کہ فرینکش اسٹیٹ یعنی فرنگیوں کے ریاست کا جو بانی تھا۔ کانکرڈ موسٹ آف دی فرانس ایٹ بیلجیم، تو اس نے فرانس اور بیلجیم کے زیادہ تر حصوں پر کو فتح کیا اس نے۔ 610 CE 610 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ ہرکولس بیکیم دا ایمپرر ان استنبول، استنبول میں ہرکولس جو تھا یہ سلطان بنا یا شہنشاہ بنا۔ ایز کیونکہ دا پرشین امپائر از اٹیمپٹنگ، کیونکہ فارس کا جو امپائر تھا، جو شہنشاہ تھا، اس اٹیمپٹنگ کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ کوشش کر رہا تھا، کس چیز کی کوشش کر رہا تھا؟ دی ٹیک اوور آف بیزنٹائن سویلائزیشن، یعنی بیزنٹائن کی یعنی بیزنطینی جو تہذیب تھی اس کو ٹیک اوور کرنے کی، یعنی اسے ختم کرنے کی یا اس پر قبضہ حاصل کرنے کی۔ اچھا نیکسٹ ہے 627 CE، تو اس سال کیا ہوا تھا؟ پرشیا واز کانکرڈ بائی بیزنٹائن فورسز، بیزنٹائن یعنی بیزنطینی جو افواج تھی انہوں نے پرشیا کو یعنی فارس کو فتح کر لیا۔ 650 CE 650 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ عرب فورسز کانکرڈ موسٹ آف دی بیزنٹائن ٹیریٹریز، عرب کی جو افواج تھی انہوں نے زیادہ تر بیزنطینی علاقوں کو فتح کیے عرب کے افواج نے۔
formerly occupied by the Persians جن پر پہلے پرشین یعنی فارس کے لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا یا قبضہ حاصل کیا ہوا تھا، یا جن پر پہلے فارس لوگ قابض تھے۔ اچھا نیکسٹ ہے 732 CE 732 عیسوی میں کیا ہوا تھا بیٹل آف ٹورس واز فاٹ۔ اچھا ٹورس کی لڑائی، ٹورس کا جنگ لڑا گیا، یہ بیٹل آف ٹورس یعنی ٹورس ایک جنگ کا نام ہے، ان وچ جس میں یعنی اس جنگ میں دی فرینکس ڈیفیٹڈ دا مسلمز، فرینکس یعنی فرنگیوں نے یا انگریزوں نے مسلمانوں کو شکست دی، ٹرننگ بیک اسلام فرام یورپ، جس کی وجہ سے یورپ سے اسلام واپس آنے لگا، مڑنے لگا۔ اچھا 835 CE 835 عیسوی میں کیا ہوا تھا وائکنگز فرام دا اسکینڈینیوین لینڈز یعنی جو زمینیں تھیں، ان زمینوں کو اسکینڈینیوین زمینیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ کون سا علاقہ تھا، کون سی زمینیں تھی؟ ڈنمارک، ناروے اینڈ سویڈن، یعنی جو ڈنمارک، ناروے اور سویڈن تھی علاقوں پر مشتمل تھی۔ بیگن ٹو انویڈ، تو انہوں نے تو یہ حملہ آور ہوئے یا انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، کن لوگوں نے؟ وائکنگ یعنی باہری ڈاکو، کن علاقوں سے یہ تعلق رکھتے تھے؟ ڈنمارک، ناروے اینڈ سویڈن۔ تو یہ حملہ آور ہوئے ناردرن یورپ، شمالی یورپ پر۔ دے ہیڈ کنٹینیوڈ انٹل 1042 CE، یعنی انہوں نے 1042 عیسوی تک یہ حملے جاری رکھے۔ اچھا نیکسٹ ہے 871 CE 871 عیسوی کنگ الفریڈ دی گریٹ آف انگلینڈ، انگلینڈ کا جو کنگ الفریڈ دی گریٹ یعنی عظیم بادشاہ الفریڈ جو تھا، کنسٹرکٹیڈ اے سسٹم آف گورنمنٹ اینڈ ایجوکیشن، تو اس نے حکومت اور تعلیم کا ایک نظام بنایا۔ اچھا 955 CE 955 اس میں کیا ہوا تھا جان دی 12th بیکیم پوپ ایٹ دا ایج آف 18، جان جو تھا، جان 12واں، تو یہ 18 سال کی عمر میں پوپ بنا، اینڈ رولڈ فار 9 years، اور اس نے 9 سالوں تک حکومت کی۔ 1050 CE 1050 عیسوی میں کیا ہوا تھا دی فرسٹ ایگریکلچرل ریولیوشن آف میڈیول یورپ بیگن۔ اچھا یورپ بیگن، اچھا یورپ کی پہلی میڈیول یورپ، اچھا قرون وسطی کا جو یورپ تھا اس کے اندر پہلی زرعی انقلاب شروع ہوا۔ میڈیول یورپ یعنی قرون وسطی کے زمانے کا جو یورپ تھا، یعنی میڈیول پیریڈ میں جو یورپ تھا۔ 1071 CE 1071 عیسوی دی سیلجوک ٹرکس ڈیفیٹڈ دی بیزنٹائنس ایٹ منزیکرٹ ان ایشیا مائنر۔ اچھا سیلجوک ترکیوں نے منزیکرٹ ایشیا مینر، یعنی ایشیا مینر یہ ایک علاقے کا نام ہے، تو وہاں پہ منزیکرٹ کے مقام پر انہوں نے بازنطینی لوگوں کو یا بازنطینیوں کو شکست دی، اینڈ ریکانکر موسٹ آف دی ایسٹرن بیزنٹائن پروونسز، مشرقی اور زیادہ تر مشرقی بازنطینی صوبوں پر دوبارہ انہوں نے فتح کیے۔ اچھا نیکسٹ ہے 1095 CE 1095 عیسوی 1095 عیسوی دی فرسٹ کروسیڈ واز انیشیٹڈ، پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی۔
یہ کب 1095 میں وین جب بیزنٹائن امپرر الیکسیس کامانوس جب بازنطینی شاہنشاہ جس کا نام تھا الیکسیس کامانوس ریکویسٹڈ تو اس نے درخواست کی تھی فار ہیلپ مدد کے لیے ان ریکانکرنگ دا لاسٹ ٹیریٹری آف ایشیا مینر کے کھوئے ہوئے علاقے کو دوبارہ فتح کرنے کی اس نے درخواست کی. اچھا نیکسٹ ہے 1099 سی یعنی 1099 عیسوی. دی یورپین فورسز آف دی فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ کے جنگ میں جو یورپ کی جو افواج تھی انہوں نے کیا تھا کیپچرڈ یروشلم تو انہوں نے یروشلم پر قبضہ حاصل کر لیا. یروشلم جو اب یہ اسرائیل کا علاقہ ہے. اچھا نیکسٹ ہے 1152 سی یعنی 1152 عیسوی. اس سال کیا واقعہ ہوا تھا فریڈرک دی فرسٹ آف جرمنی. یہ جو فریڈرک اول تھا جرمنی کا انٹائٹلڈ ہز امپائر تو اس نے اپنی سلطنت کو نام دیا. کون سا نام دیا تھا اس نے؟ ہولی رومن امپائر کا نام دیا تھا اس نے. ان این اٹیمپٹ ایک کوشش میں یعنی اور جو کہ اس کی ایک کوشش تھی. کس چیز کی کوشش تھی؟ ٹو برنگ پریسٹیج تاکہ اپنی یعنی جو شہرت تھی اس کو واپس لانے کے لیے ٹو دا جرمن تھرون جرمنی کے سلطنت کو. اچھا 1170 سی 1170 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا دی فرسٹ یورپین وینڈ مل واز ڈیولپڈ. پہلی یورپی پون چکی کو ڈیولپ کیا گیا یعنی یہ ڈیولپ کیا گیا اس کو ترقی دی گئی یا یہ بنایا گیا وینڈ مل پون چکی یا ہوائی چکی. تو نیکسٹ ہے 1187 سی 1187 اس میں کیا واقعہ ہوا تھا مسلم ریکیپچرڈ یروشلم. مسلمانوں نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا. اینڈ دا تھرڈ کروسیڈ بیگن اور تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی. 1200 سی 1200 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا دی گروتھ آف لے ایجوکیشن یعنی عام تعلیم کی جو نشوونما تھی. اینڈ دا انٹلیکچوئل رینائسنس اور علمی رینائسنس یعنی اور علم کی دوبارہ بحالی بیگن شروع ہوئی یعنی اور علم اور دوبارہ بحال ہونے لگا. 1204 سی 1204 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا دی کروسیڈرز آف فورتھ کروسیڈ یعنی چوتھی صلیبی جنگ کے جو کروسیڈرز تھے یعنی صلیبی جنگ لڑنے والے تھے کیپچرڈ استنبول تو انہوں نے استنبول پر قبضہ کر لیا. 1215 سی 1215 عیسوی میں کیا واقعہ ہوا تھا کنگ جان آف انگلینڈ سائن دی منگا کارٹا. اچھا ساری یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. یہ میرے خیال میں ڈبل آ رہا ہے یہ والا لائن یہ والا اس کو ہم پڑھتے ہیں. 1267 سی 1267 عیسوی فلورنٹائن گیاتو جو تھا دی موسٹ امپارٹنٹ پینٹر آف دی لیٹر مڈل ایجز جو کہ بعد کا جو مڈ قرون وسطی تھا وہ اس کا سب سے اہم یا سب سے نمایاں پینٹر تھے. وازبارونو تو اس کی پیدائش ہوئی اس پینٹر کی پیدائش ہوئی. ہی انٹروڈیوس دی ماڈرن ٹریڈیشن ان پینٹنگ تو اس نے پینٹنگ میں جدید روایت کو متعارف کرایا یا جدید روایت کی اس نے بنیاد رکھی.
1271 CE 1271 عیسوی میں کیا ہوا تھا. مارکو پولو اسٹارٹیڈ ہیز فیمس جرنی ٹو ایکسپلور ایشیا. اچھا، مارکو پولو نے اپنی مشہور سفر جو کہ ایشیا کو تلاش کرنے کے لیے تھا، یہ سفر اس نے شروع کیا، یہ مشہور سفر. 1285 CE 1285 عیسوی میں کیا ہوا تھا. فرانس بیکیم دا اسٹرانگیسٹ پاور ان یورپ. فرانس جو تھا یہ یورپ میں سب سے مضبوط قوت بنا. ڈیو ٹو دا ایڈمنسٹریشن آف ایس ٹی لوئس گرینڈ سن فلپ دا فورتھ. یدی ایس ٹی لوئس گرینڈ سن، ایس ٹی لوئس کا جو گرینڈ سن تھا، جو پوتا تھا، جس کا نام تھا فلپس دی فورتھ، فلپ شہارنو، تو اس کے ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، یعنی اس کے نظامت کی وجہ سے، یا وہ جس طرح انتظام چلاتے تھے اس کی وجہ سے. اچھا، نیکسٹ ہے 1337 CE یعنی 1337 عیسوی میں. دی فرینچ ریٹیلیٹڈ اگینسٹ دی انگلش. یعنی فرانس کو انگریزوں کے خلاف پسپائی حاصل ہوئی. اینڈ انیشیٹڈ دا 100 Years War، اور 100 Years War شروع ہوا. اے سیریز آف بیٹلز جو کہ لڑائیوں کا ایک سلسلہ ہے، لاسٹنگ انٹل 1453 CE، جو 1453 عیسوی تک جاری رہا، یہ 100 Years War. اچھا، 1347 CE یعنی 1347 عیسوی. دی بلیک ڈیتھ. اچھا، بلیک ڈیتھ کی بیماری یعنی بوبانک پلاگ. اپیئرڈ یعنی یہ پیدا ہوئی یہ بیماری. ڈیورنگ اے ٹائم آف اکنامک ڈپریشن، کس وقت ہو؟ جب اکنامک ڈپریشن تھی، یعنی اقتصادی بدحالی تھی، یا اقتصادی بدحالی کا زمانہ تھا ان ویسٹرن یورپ، مشرقی یورپ میں. انٹل دا 15th century CE، جو کہ اور یہ جو یورپ میں یہ جو اکنامک ڈپریشن کا زمانہ تھا، یہ تھا 15th century CE، یعنی 15ویں صدی عیسوی تک. دی بلیک ڈیتھ ہیز اے میجر امپیکٹ. یہ بلیک ڈیتھ کی جو بیماری تھی، اس کا ایک بڑا اثر تھا آن سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشنز آف یورپ، یورپ کے سماجی اور معاشی حالات پر. نیکسٹ ہے 1356 CE. اے وار بیگن بٹوین دا انگلش اینڈ فرینچ. انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی، ڈائریکٹلی یعنی براہ راست. یہ جنگ ان کے درمیان براہ راست تھا. فالوئنگ an occurrence of the Black Death in France، جس کے بعد فرانس میں بلیک ڈیتھ کی بیماری رونما ہوئی یا واقعہ ہوئی. اچھا، نیکسٹ ہے 1385 CE. دی فرسٹ جرمن یونیورسٹی واز اوپنڈ ان ہیڈلبرگ. ہیڈلبرگ میں پہلی جرمنی یونیورسٹی کھل گئی. 1440 CE 1440 عیسوی میں. جرمن انوینٹر، جرمنی کا جو موجد تھا یعنی ایجاد کرنے والا، جس کا نام تھا جوہانس گوتنبرگ. تو اس نے کیا تھا انوینٹڈ دا پرنٹنگ پریس. اس نے پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا. دیس واز سگنل آف دی اسٹارٹ آف دی رینائسنس. تو یہ نشاط ثانیہ کا جو دور تھا، یہ اس کے شروع ہونے کی علامت تھی. 1453 CE 1453 عیسوی میں کیا ہوا تھا. آٹومن ٹرکس یعنی خلافت عثمانیہ کے دور کے جو ترک تھے، ٹوک دا کنٹرول آف استنبول. تو انہوں نے استنبول کا قبضہ حاصل کر لیا. اینڈڈ بیزنٹائن سویلائزیشن، اور بزنطینی تہذیب کا خاتمہ کیا. 1454 CE یعنی 1454 عیسوی میں کیا ہوا تھا. اٹلی واز ڈیوائڈڈ انٹو 5 میجر ریجنز. اٹلی 5 بڑے علاقوں میں تقسیم ہوا.
یعنی وینس, میلن, فلورینس, دی پیپل اسٹیٹس اینڈ دی سادرن کنگڈم آف نیپالس. اچھا نیکسٹ ہے 1455 CE 1455 عیسوی میں کیا ہوا تھا ہنری دا سیکسٹھ, یعنی ہنری ششم آف انگلینڈ کا. یہ کب سے کب تک دور تھا اس کا؟ 1421 to 1471 CE. ویج دی وارز آف دی روزیزو, تو اس نے وارز آف دی روزیزو کو ویجڈ کیا. اچھا 1509 CE 1509 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ ہنری دا ایٹھ تھا, ہنری ہرش تھا. اس کا دور کب سے کب تک تھا؟ 1491 to 1557 CE. سکسیڈڈ ہز فادر, تو یہ اس کے والد کی جگہ تخت نشین ہوئے یا تخت پر بیٹھے, اور اس کے والد کا کیا نام تھا؟ ہنری دا سیونتھ, ہنری 7 فار دی انگلش کراؤن, انگریزوں سلطنت کے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج یہاں تک کافی ہے کیونکہ ویڈیو بھی بہت لینتھی ہو جائے گی. امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی کسی قسم کے مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.